بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ساتھیوں، میں ہوں انزلہ نور اور آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ سب کے لیے ایک ایسے نبی کا قصہ لے کر آئی ہوں جن کو ذبی اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ جی ساتھیوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں بات کر رہی ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، جو حضرت اسحاق کے بھائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے سب سے زیادہ مشہور دو بیٹے ہوئے جنہیں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز فرمایا۔ ان میں سے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا فرمایا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ: اور ابراہیم نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما، پس جواباً ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابھی آپ علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ اور آپ کی والدہ کو غیر آباد جگہ بیت اللہ کے قریب چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ اور آپ کی والدہ کو بیت اللہ کے قریب چھوڑ آئے اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی انہیں دے آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ جب صحرا میں پانی نکل آیا تو جرہم قبیلے کے لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ جرہم قبیلہ چونکہ عربوں کا ایک فصیح و بلیغ قبیلہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان انہی سے سیکھی۔ جب آپ علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرتے ہوئے دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب ذکر کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ آخر کار اللہ نے آپ علیہ السلام کی جگہ پر ایک مینڈھے کو قربان کروا کر آپ کی سنت کو بعد میں آنے والوں کے لیے جاری کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انتہائی نیک، بڑے صبر و تحمل والے، وعدے کے سچے اور بات کے پکے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے رب سے جو وعدہ کرتے اسے پورا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں غیر آباد جگہ چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو راستے میں اس سرزمین کے لیے خوب دعائیں مانگی، جن کی بدولت مختلف قبائل آ کر اس جگہ آباد ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو جرہم قبیلے کے والوں نے اپنی ایک لڑکی کی شادی آپ علیہ السلام سے کر دی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے کہ سب کی نظریں آپ کی طرف اٹھتی تھیں۔ کافی مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اسماعیل، تمہارے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں یہاں اللہ کے لیے گھر بناؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ضرور، آپ اپنے رب کا حکم بجا لائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ بھی میری اس کام میں مدد کریں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، میں بھی اس کام کے لیے تیار ہوں۔ پھر دونوں باپ بیٹا اٹھے اور بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں بنا رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لا رہے تھے اور دونوں یہ دعا بھی مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب، ہماری طرف سے خدمت قبول فرمائیے، بے شک آپ خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ جب بیت اللہ کے قریب زمزم کا کنواں ظاہر ہوا تو عرب کے قبائل میں سے جرہم اور امالیق قبائل وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا
اور آپ علیہ السلام پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ وہ اپنی قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے انہیں نصیحت کریں۔ آپ علیہ السلام خود بھی بڑے عبادت گزار تھے اور اپنے خاندان اور قبیلے والوں کو بھی اللہ کی عبادت کا حکم دیا کرتے تھے، چونکہ نماز سب سے اہم عبادت ہے، اس لیے آپ علیہ السلام خود بھی نماز کے پابند تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے کئی بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا۔ وفات سے پہلے آپ نے اپنے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اپنی بیٹی نسمہ کی شادی اپنے بھتیجے ایس بن اسحاق سے کر دی۔ ایس سے ان کا بیٹا روب پیدا ہوا جو کہ زردی مائل تھا، اس لیے ایس کی اولاد بنی اسفر کہلائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 133 سال کی عمر میں دنیائے فانی سے رخصت ہو گئے اور آپ کی والدہ کے روضے کے قریب مقام حجر میں سپرد خاک کیا گیا۔ حجاز کے عرب قبائل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 بیٹوں نابت اور کیدار کی اولاد میں سے ہیں۔ ساتھیوں، یہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس قصے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ساتھیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ساتھیوں، اب مجھے دیجیے اجازت، ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔